ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا ولا يضل ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، وہ مریض جس کی مرض کا سبب کا پتہ نہ ہو اس کا علاج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی مریض کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، اس کے ٹیسٹ کروائیں، لیکن بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چلتا۔ اس بیماری کے سبب کیا ہے، بیماری کیوں لگی، اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس مریض کی بیماری کا سبب کا پتہ چل جائے اس کا علاج کرنا حکیم کی حکمت کے تحت آسان ہوتا ہے۔ آپ بھی کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، کوئی ایسی پیچیدہ مرض کسی مریض کو لگی ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹیسٹ کرواؤ۔ ٹیسٹ کے بعد جب رپورٹ ڈاکٹر کے سامنے آتی ہے اس کے لیے علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں۔ وہ دشمن جو انسان کا چھپ کے دشمنی کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، وہ دشمن انسان کو زیادہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ وہ دشمن جو سامنے ہو کے دشمنی کرتا ہے اس کے داؤ پیچ، اس کے وار کا آپ دفاع کر لیں گے۔ چھپ کے دشمنی کرنے والا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سامنے آپ کا مقابلہ کرنے والا دشمن، اس کا آپ دفاع کرنا آسان ہوتا ہے۔ جس طرح وہ مرض جس کے سبب کا پتہ چل جائے اس کا علاج کرنا آسان ہے، جس مرض کے اسباب کا پتہ نہ چلے اس کا علاج کرنا مشکل ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے ہر مرض کا سبب بتایا۔ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کا سبب قرآن مجید نے ذکر نہ کیا۔ سب سے بڑا مرض جو انسان کو روحانی طور پہ بیمار کر دیتا ہے، جو انسان کو جسمانی طور پہ بیمار کر دیتا ہے، وہ شرک والا مرض ہے۔ یہ مرض شرک والا، اس کے ہوتے ہوئے انسان کو کبھی چین نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایک در پہ ٹھہرتا نہیں، کبھی اس در پہ جائے گا کبھی اس در پہ جائے گا، وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا لیکن سکون
نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ اس مرض کے ہوتے ہوئے نہ اسے دنیا میں سکون ہے، نہ مرنے کے بعد اس کے لیے نجات ہے۔ اور سب سے بڑا مرض جس کو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا مرض ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ اعلان کیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک کیا رب نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ اور اس مرض کا جب اعلان کیا میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے اندر اس مرض کا علاج جب بتایا، وہ جو اپنے سجن تھے، وہ جو حضور کے دوست تھے، وہ جو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ جو پیارے آقا کو سچا کہتے تھے، وہ جو پیارے رسول کو سب سے بڑا امانتدار کہتے تھے، وہی دشمن ہو گئے۔ اب چند دن پہلے 40 سال تک میرے آقا کو پیار کرنے تھے، آپ کی صداقت کے چرچے تھے۔ جب آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ابو لہب سکا چچا دشمن ہوا، کہنے لگا تبا لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہذا جماعتنا، نقل کفر نباشت، کہنے لگا اے محمد اسی لیے جمع کیا تھا، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اپنے دشمن ہو گئے۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جائیداد کا تنازع نہیں تھا۔ بھائیو تنازع کیا تھا؟ تنازع یہ تھا جو رب نے آسمان سے قرآن نازل کیا، وہ قرآن جو مرض کا علاج کرتا ہے، وہ قرآن جو انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے جنت کے راستے پہ لگاتا ہے، اس قرآن کی آواز، قرآن کا آواز انہیں پسند نہیں تھا، اس قرآن کا پیغام ان کو پسند نہیں تھا۔ حالانکہ وہی نبی قرآن کے آنے سے پہلے صادق تھے، امین تھے، وہی نبی جس سے سب پیار کرتے تھے، وہی نبی جس کو سچا مانتے تھے، وہی نبی جس کو کہتے تھے حجر اسود کا پتھر لگاؤ، یہاں تم پتھر رکھو گے ہم مانیں گے۔ جب قرآن کا پہلا پیغام آیا اقرا بسم ربک الذی خلق، نبوت کا اعلان ہوا، وہی دشمن ہو گئے۔ پتہ چلا دشمنی نبی سے نہیں، پتہ چلا دشمنی پیغمبر سے نہیں، دشمنی کس سے ہے؟ رب کے قرآن سے۔ دشمنی کس سے ہے؟ رب کی توحید سے۔ اسی لیے سب سے پہلے دشمن ہوئے اس قرآن کے، اور قرآن وہ سارے علاج بتاتا ہے، اور اس علاج کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چچا جس مرض کا علاج کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اس علاج کرنے سے مجھے نہ روکنا۔ چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے پاس لوگ آئے ہیں، کہنے لگے ہیں بھتیجے کو روک، آج کے بعد قرآن کا آواز نہ کرے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا سن، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی ان کو کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا۔ کیا کہنے لگے تھے مکہ والے؟ کہنے لگے چلو ہم رل مل کے رہ لیتے ہیں، چلو کچھ دن آپ ہمارے بتوں کو پوج لیں، کچھ دن ہم تیرے ایک اللہ کو پوج لیتے ہیں۔ تو میرے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے، میں نبی اس بات سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ قل یا ایھا الکافرون،
اے نبی ان کو کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ قرآن علاج بتاتا ہے۔ آپ سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ سڑک اسلام آباد کو جاتی ہے، یہ سڑک دائیں طرف جاتی ہے، یہ سڑک راول پنڈی کو جاتی ہے، یہ سڑک مری کو جاتی ہے۔ ایک انجان آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے، ایک انجان آدمی اس بورڈ کو دیکھ کر جہاں جانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ گوگل میپ پہ لگائیں گے، اپنی منزل لکھیں گے میں کہاں جانا چاہتا ہوں، اس موبائل کو سامنے رکھ لیجئے، اس کے اندر سے ایک عورت بول کے کہے گی کہ آپ دائیں مڑیں بائیں مڑیں رک جائیں، آپ غلط جا رہے ہیں۔ اس عورت کے کہنے پر، اس موبائل کے کہنے پر انسان چلتا چلتا منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن جو تمہیں منزل بتاتا ہے، اے انسان موبائل کے اوپر تو نے گوگل میپ پہ راستہ کھولا، تو منزل پہ پہنچ گیا، تیرا رب تمہیں منزل بتاتا ہے۔ اے انسان جب تو بے نماز ہوگا تیری نجات نہیں۔ یہ کس نے منزل بتائی؟ میرے رب کے قرآن نے بتائی۔ یہ کس نے کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ تمہیں لین کس نے دی؟ رب کے قرآن نے دی۔ اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل۔ میرا قرآن تمہیں کہتا ہے حلال و حرام کی تمیز کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے تم ماں باپ کا ادب کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے رب کے حق ادا کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے بندوں کے حق ادا کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے نظریں نیچی کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے اپنی زندگی کی فکر کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے اپنی قبر کی فکر کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے اپنے اسلام کی فکر کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے اپنے عقیدے نظریے کی حفاظت کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ کی عزت کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی عزت کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے قرآن کی عزت کر، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے عرش والے رب کے سامنے سر کو جھکا، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے تو راتوں کو جاگ، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے اپنی زبان پہ سچ بول، میرا قرآن تمہیں کہتا ہے کسی کی غیبت اور غیلہ نہ کر، جو کچھ قرآن بتاتا ہے وہ کر۔ یہ قرآن والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ جب دودھ گرم کرتے ہیں آپ کے سامنے ملائی ایک طرف ہو جاتی ہے اور باقی دودھ نیچے رہ جاتا ہے، کوئی ایسا کیمیکل ڈالو اور وہ کھرا اور گھوٹا الگ کر دیتا ہے۔ والفرقان، قرآن وہ فرق کرنے والی کتاب ہے جو تمہیں بتاتی ہے لوگوں کھارا یہ ہے، جھوٹا یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، لوگوں قرآن تمہیں سب کچھ بتاتا ہے۔ آؤ اس معیار کو اپنا لو۔ اور میرے بھائیوں ایک اور مثال دے دوں، یہ قرآن کیا ہے؟ کسی نیک بندے کا جنازہ ہونا، چار پائی چھوٹی ہو، کوئی لوگ اس بندے کے چار پائی کو ہاتھ لگانے کے لیے نیکی سمجھتے ہیں، پھر اس کی چار پائی کو بانس باندھ دیا جاتا ہے، لمبا بانس، اور سارے لوگ اس بانس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے پکڑتے ہیں یار نیک بندہ مر گیا، چلو میرا ہاتھ بھی لگ جائے گا، اللہ میری بھی نجات کر دیں گے۔ لمبا بانس اور اس عالم کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، نیک بندے کے جنازے کو پکڑتے ہیں، وہ لمبا بانس، اس لیے اس کو لوگ چھونا نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ عالم تھا، یہ قاری تھا، یہ حاجی تھا، یہ نمازی تھا، حیادار تھا، لوگ اس کے بانس کو ہاتھ لگانا نیکی سمجھتے ہیں۔ تو آؤ میں آپ کو اور طرف سمجھا دوں، یہ قرآن اللہ کا رسہ ہے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ قرآن حبل اللہ، یہ اللہ کا رسہ ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا جبریل کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا نیک بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں اس قرآن کے رسے کو اچھی طرح تھام لو، یہ سوچو اس سرے کا تعلق اللہ کے پاس ہے،
اور نیک بندے کی چارپائی کے ساتھ لگا ہوا بانس تم بڑی محبت سے پکڑتے ہو، اور رب کے ہاتھ میں جو رسا ہے یہ قرآن، یہ رب کا کلام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، رب برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لوگوں برکتیں کتنی، مستمع الی آیت، جو شخص ایک آیت بھی سن لیتا ہے، میں عمل کی بات آگے کروں گا، من استمع الی آیت من القرآن، جو ایک آیت قرآن کی سن لیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کوتب لہ حسنہ مضاعفہ، اللہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، قرآن کی تلاوت تو سن، ایک آیت تو سن، خوبصورت قاری تلاوت کرتا ہے، خوبصورت حافظ تلاوت کرتا ہے، ایک آیت تو سن، ایک آیت سننے کی نیکی کا اجر ملے گا۔ وہ بتالا جس نے خود تلاوت کی، کان لہو نورا یوم القیامہ، اس کو اللہ قیامت پہ نور عطا فرما دیں گے۔ اور یہ قرآن خوبصورت آواز میں پڑھا کر، تو چاہتا ہے میری آواز خوبصورت ہو، تو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر دیوار خوبصورت ہو، تو چاہتا ہے میری بیٹھے کے اندر پیلنگ لگ جائے، تو چاہتا ہے میرے کمرے کے اندر پینٹ ہو جائے، تو چاہتا ہے کہ چینی کی ٹیلیں لگ جائیں، مہمان آئے میرے کمرے کو دیکھ کے بیٹھے کو دیکھ کے خوش ہو جائے، مہمان آئے میرے گھر کو دیکھ کے راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں انسان آؤ میں تمہیں بتاؤں، تمہارے گھر کی چمک پیلنگ سے نہیں ہوگی، تمہارے گھر کی رونق ٹیلوں سے نہیں ہوگی، تمہارے گھر کی رونق یہ پینٹ سے نہیں ہوگی، تمہارے گھر کی رونق رب کے قرآن کی آواز سے ہوگی۔ زین القرآن زین القرآن باصواتکم، فرمایا اپنے گھروں کو، اپنی آوازوں کو، اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت بناؤ، اور اپنے قرآن سے گھر کو خوبصورت بناؤ۔ جتنی آپ گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کریں گے، گھر کے اندر آپ کی آواز گونجے گی، آپ کے کچے مکان میں رونق ہوگی، آپ کے کچے مکان میں زینت ہوگی۔ اور پھر آواز بھی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو یہ سنیے، ایک ایک حرف کو خوبصورتی سے پڑھیے۔ اگر یہاں قاری پڑھتے ہیں آپ قاری کا مذاق اڑاتے ہیں، یار قاری بڑے تکلف سے قرآن پڑھتا ہے، یار قاری بڑی تکلیف سے قرآن پڑھتا ہے، لیکن غور کیجئے ایک حرف غلط پڑھنے سے کتنا گناہ ملتا ہے۔ آپ لفظ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ الحمد ہاں نکالتے ہیں، اگر آپ اس ہاں کو ایسے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آگ کو ٹھنڈا کرنے والا۔ یہاں لفظ کا معنی بدل جائے گا، لفظ کا مفہوم بدل جائے گا۔ پھر اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ صبح و شام کل پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کل پڑھتے ہیں، کل کے اوپر دو نقطے ہیں، آپ کل کو اگر نرم سے پڑھیں، کل یعنی وہ کاف کتاب والا پڑھیں، اس کے معنی کتنا بدلے گا؟ قل هو اللہ، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اگر اس کل کو بدل دو، کل کہہ دو، اس کا معنی ہوگا کھاؤ اللہ ایک ہے، کھاؤ اللہ ایک ہے۔ ایک ایک حرف بدلنے سے، ایک ایک نقطہ بدلنے سے معنی بدل جائے گا، اور وہ معنی آپ کو کفر تک لے جائے گا۔ اس لیے زینو اصواتکم بالقرآن، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ قرآن کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کل حروف ہیں 29 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ بولو کتنے حروف ہیں؟ 29، یعنی 1 کم 30 حروف ہیں۔ کل 29 حروف ہیں قرآن مجید کے، جس کو حروف دیتا ہوں آپ تین دن کے اندر آپ قاری قرآن بن جائیں گے، 3 مہینے کے اندر پورے حروف آپ پڑھ جائیں گے۔ آپ قرآن کو ایسے پڑھیں، ماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے، جو قرآن میں علم رکھتا ہے،
سمجھ کے پڑھتا ہے، تجویز سے پڑھتا ہے، اللہ قیامت کے فرشتوں کے ساتھ صف عطا فرمائے گا۔ جہاں فرشتوں کی صف ہے نا، ان فرشتوں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ جہاں لوگوں کے پسینے ہوں گے اور وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ قرآن مجید جس کو آج ہم چھوڑ چکے، یہ قرآن مجید اس کے اوپر آج ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل اور ہیں۔ آج ہمارے آئیڈیل کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، آج ہمارے آئیڈیل دنیا کے مالدار ہیں، آج ہمارے آئیڈیل دنیا کے سیاستدان ہیں، آج ہمارے آئیڈیل انڈیا کے ہیرو ہیں۔ لیکن آؤ، اگر رشک سب سے زیادہ ہے تو ہمیں قاری قرآن پر ہے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے رشک کرنا ہو، کسی نے رشک کرنا ہو، کسی کو دیکھ کے انسان تمنا کرے کاش میں ایسا بن جاؤں، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ وہ دو شخص ہیں دنیا میں، ایک وہ ہے جو قاری قرآن ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، یقرأ القرآن آناء اللیل والنہار، راتوں کو قرآن پڑھتا ہے، دن کو قرآن پڑھتا ہے۔ انسان رشک کرے کاش میں ایسا ہو جاؤں، لیکن ہم رشک کرتے ہیں کاش میں دنیا کے مالدار جیسا ہو جاؤں، کاش میں دنیا کے پلیئر جیسا ہو جاؤں۔ دنیا میں اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو رشک کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، اور جنگل کے درندے ان کے لیے راستہ دے دیتے تھے، جنگل کے شیر ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے تھے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کتوں کو شیمپو سے نہلاتا ہے، کتا بدترین مخلوق ہے، کتا وفادار تو ہے لیکن ناپاک اتنا ہے، کسی کے برتن میں منہ ڈال لے، حدیث میں فرمایا 7 بار اس کو دھو لو اور اس کو 1 بار مٹی سے مانجو۔ وہ کتا نہلانے والا کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا مسلمان۔ شیمپو کے ساتھ دھوتا ہے، اس کو لگاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص بلا وجہ گھر میں کتا رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب سے احد پہاڑ کے برابر اجر ختم کرتا جاتا ہے۔ صرف 2 کتے شکاری یا فصلوں کی حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو گھر میں کتا شوق سے رکھتا ہے اور اس کو پالتا ہے، کلمہ گو مسلمان اس کو شیمپو سے غسل دے، اور انسان تیرے تو کافر غلام ہونے تھے، تو کتوں کی خود نوکری کرتا ہے، کتوں کو نہلاتا ہے۔ قاری قرآن تو وہ تھے جنت کے شیر، جنگل کے شیر راستہ دیتے تھے۔ اور فرمایا 2 شخص رشک کرنے والے ہیں، ایک قاری قرآن اور ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو، ينفق مالہ آناء اللیل والنہار، راتوں کو خرچ کرتا ہے، دن کو خرچ کرتا ہے، اور تمنا کرے کاش اللہ مجھے بھی پیسہ دے دے، میں تیرے گھر میں مسجد بناؤں، میں نے تیرے گھر میں پیسہ لگاؤں، اللہ میں بھی حج اور عمرہ کروں۔ یہ 2 شخصوں کے علاوہ کسی اور کی تمنا کرنا، خواہش کرنا جائز نہیں ہے۔ خواہش کیا کر ابوبکر صدیق کی صداقت پر، رشک کیا کر عمر کی عدالت پر، رشک کیا کر عثمان کے حیا پر، رشک کیا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر، یہ رشک کیا کر صحابہ کی ایمانداری پر۔ مجھے افسوس آتا ہے کہ آج یہ ان دنوں میں آپ نے سنا ہوگا عورتوں کا مارچ ہو رہا ہے، 18 مارچ کو عورتوں کا مارچ ہوا، عورتوں نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی۔ کاش قرآن مجید پڑھا ہوتا، کاش قرآن مجید کی تلاوت کی ہوتی، قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن کو خاص پڑھا ہوتا، جس کے اندر اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق، لوگوں جسم تیرا نہیں، لوگوں تو بھی تیرا نہیں، الا لہ الخلق، ساری مخلوق اللہ کی ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تیرا تو تیرے بال کے اوپر حکم نہیں، تیرے چہرے پہ بال اگتا ہے، تیرے میرے چہرے پہ بال اگتا ہے،
یہ بال سفید ہو جاتا ہے، اور اس سفید بال کی تو منت کرنے کے لیے کھڑا ہو جا، بال کو کہے اے بال میرے چہرے پہ اگنے والا بال تو کالا ہو جا، بال تیرا کالا نہیں ہوگا، پالش سے تو کالا ہو سکتا ہے اور وہ کسی ٹیوب لگانے سے تو رنگ بدل سکتا ہے، لیکن تیرے تویز سے، تیرے منت کرنے سے رنگ نہیں بدلے گا، تیرا کنٹرول تیرے چہرے پہ بال پہ نہیں، تو کیسے کہتا ہے میرا جسم میری مرضی؟ عورتیں میدان میں آئی جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، رب کے قرآن نے اس کا علاج کیا، الا لہ الخلق، ساری مخلوق اللہ کی ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ عورتوں نے کہا نہیں، ہمیں مردوں کے برابر حقوق چاہیے، ہمیں مردوں کے برابر حقوق چاہیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فطرت سے نہ ہٹ، جو رب نے فطرت دی ہے نا، فطرت سے ہٹو گے تو پھسل جاؤ گے۔ فطرت کیا ہے؟ عورت اور مرد ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا انسان آدم کو، آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، دوسروں کی ضرورت ہے، آدم حوا کی ضرورت ہے، حوا آدم کی ضرورت ہے، دونوں کو سکون کا ذریعہ بنایا، فرمایا مرد عورت سے جدا نہیں، عورت مرد سے جدا نہیں، لیکن کچھ فطرت کے قانون ہے وہ بدلا نہیں کرتے، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، عورت کو اور ذمہ داری دی، مرد کو اور ذمہ داری دی، لیکن جہاں معیار ہے نیکی کا وہاں عورت مرد کے برابر ہے، معیار ایک ہے تقوی، نیکی کرے عورت وہ بھی آگے، نیکی کرے مرد وہ بھی آگے، پیمانہ ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے جو متقی ہے، تم میں سب سے بڑا نیک وہ ہے جو متقی ہے۔ رب تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا، ایک عورت کئی بادشاہوں سے آگے نکل گئی، ایک عورت کئی ہزار انسانوں سے آگے نکل گئی، جس کو رب نے عقل دی، جس کو رب نے ایمان دیا۔ رب نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا عورت کمتر مخلوق نہیں، یہ جو عورتیں میدان میں آئی ہے نا، نوجوان طبقہ جانتا ہے، اسلام آباد میں سڑکوں پہ آئی ہے، عورتوں نے جھنڈے لہرائے، آگے بات کرتا ہوں، عورتوں نے بہت کچھ کیا، لیکن سب سے پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ رب نے معیار ایک بنا دیا، مرد آ جائے، عورت آ جائے، نیکی کرے، آگے بڑھے، مردوں سے آگے نکل سکتی ہے۔ رب نے پورے قرآن میں کسی عورت کی صداقت کو بیان نہیں کیا۔ سنیے، اللہ نے پورے قرآن مجید میں کسی عورت کی صداقت کو، کسی عورت کی سچائی کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح مریم علیہ السلام کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، لوگوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں جو مریم تھی سب سے سچی عورت تھی، اور کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ رب نے مریم علیہ السلام کی صداقت کو بیان کیا۔ کون عورتیں کہتی ہیں ہمیں پیچھے رکھا گیا ہے؟ عورتوں کے نام کی رب نے قرآن میں سورت نازل کی ہے، سورت النساء، جس کا معنی عورتیں ہیں۔ اللہ نے بخیلی نہیں کی، اللہ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، جہاں مردوں کا ذکر وہاں عورتوں کا ذکر۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مسلمان مومن مرد، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت۔ اللہ نے سب کا ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک اور جگہ پہ رب نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسب، فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کے لیے للرجال نصیب مما اکتسب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اللہ نے سب کے لیے بیان کیا، لیکن افسوس اس بات کا تھا جب عورتوں نے جھنڈا لے کے میدان میں آ گئی،
جھنڈے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نوجوانوں آپ نے بھی سنا ہوگا وہ جھنڈے کے اوپر لکھا کیا تھا جو میدان میں آئی ہے؟ دراصل یہ حق مانگنے نہیں آئی، یہ اسلام کے حقوق دکھانے نہیں آئی، قرآن کے دعوت کے خلاف کے لیے آئی ہے، اسلام کے خلاف آئی ہے، پاکستان کے خلاف آئی ہے، ایسی این جی اوز کا پیسہ لے کے آئی ہے۔ رب نے جو قرآن میں حقوق دیے ہیں ان کو چیلنج کیا ہے انہوں نے، جو میدان میں آئی۔ جھنڈے کے اوپر لکھا کیا تھا؟ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا۔ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا۔ مجھے چپ کرا دیا گیا، اس کی آواز اب بھی گونجتی ہے۔ نہیں سمجھے۔ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا۔ مجھے چپ کرا دیا گیا، اس کی آواز اب بھی گونجتی ہے۔ یہ چیلنج کیا گیا نہیں، یہ گستاخی کی گئی ہے۔ کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی گئی ہے۔ یہ گستاخی کی گئی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گئی ہے۔ میں 9 سال کی تھی، کیا مطلب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا وہ 9 سال کی تھی۔ مطلب یہ ہے میں 9 سال کی تھی، مجھے چپ کرا دیا گیا، یعنی میری بات نہیں سنی گئی، مجھے چپ کرا دیا گیا، اور وہ 50 سال کا تھا۔ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 50 سال کا تھا، میں 9 سال کی تھی، مجھے چپ کرا دیا گیا۔ اس کی آواز اب بھی میناروں پہ گونجتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کی آواز اب بھی گونجتی ہے۔ یہ اعلان، یہ جو جھنڈا لے کے آئی ہے، عورت میدان میں جھنڈا لے کے آئی ہے، اس نے اما عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کو جھنجھوڑا، اس کو پکڑا، اما عائشہ صدیقہ کی گستاخی کی ہے، اس نے پیارے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، اس نے اسلام کے خلاف بات کی ہے۔ جو عورت یہ کہتی ہے کہ وہ 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا۔ بھائیو، یہ عورتیں میدان میں جو آئی ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں آئی۔ کچھ لوگ کہتے نہیں بھئی ان کے بھی حق ہیں، دراصل وہ اسلام کے خلاف میدان میں آئی ہے، اسلام کے خلاف۔ اور یہ عورتوں کے جو حقوق، اور پھر یہ کوئی طریقہ نہیں، مجھے آزادی چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔ بھئی کس چیز کی آزادی؟ کس چیز سے آزادی؟ کیا بھائی سے آزادی؟ کیا باپ سے آزادی؟ کیا بھائی سے آزادی؟ کیا خامد سے آزادی؟ کس چیز سے آزادی؟ یہاں پاکستان کے اندر، اسلام کے اندر اللہ نے بیٹی کا باپ بنایا، جس کے بارے میں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آل جاریتین، جو 2 بیٹیوں کو پالے گا، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ 2 بیٹیاں جوان ہو گئی، جا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، آنا وہ ہوگا، میں بھی آؤں گا اور وہ بھی آئے گا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کے ایسے فرمایا، جس طرح میری 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، اس طرح قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا، رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو رب نے بیٹی کا باپ بنایا ہے، اور وہ کس سے آزادی؟ باپ سے آزادی لینا چاہتی ہے، بھائی سے آزادی لینا چاہتی ہے، خامد سے آزادی لینا چاہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہیں، فصبر علیہن، اس نے صبر کیا، کبھی پڑھانے لے کے جاتا ہے، کبھی اس کی روزی کماتا ہے، کبھی اس کی دوائی لینے جاتا ہے، کبھی ایک بیمار ہو جاتی ہے اور اس کو سنبھالتا ہے، کبھی دوسری بیمار ہو جاتی ہے اس کو سنبھالتا ہے، بچیوں کی خدمت کرتا ہے۔ فصبر علیہن، آزمائشیں آئیں صبر کیا، بچی بیمار ہو گئی صبر کیا، پیسے نہیں پھر بھی علاج کروایا، بچیوں کے اوپر صبر کیا، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ فرمایا فصبر علیہن وأطعمہن، ان کو کھانا کھلایا، اور بچیوں کے لیے کھانا کھلانے میں دریغ نہیں کرتا، کھانا پکانے میں دیگ نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی انسان سستی نہیں کرتا۔ وَكَسَاهُنَّ، ان کو کپڑے لا کے دیے۔ فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، فرمایا 3 بیٹیاں جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ سارا کچھ کہاں سے بتاتا ہے؟ رب قرآن مجید سے بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں سب حقوق ہیں۔ آؤ ہم سب مل کے قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھیں گے،
اور اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، ایک ایک حرف سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور پھر بھائیوں کہ یہ آواز ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کبھی کسی آواز کو کان لگا کے اتنا نہیں سنتا جتنا خوبصورت پڑھا جائے اللہ کان لگا کے سنتے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے آپ نے فرمایا ما آذن اللہ لشیء، اللہ نے کبھی کسی آواز کو اتنا کان نہیں لگایا۔ ما آذن لنبی، جب نبی قرآن پڑھتے تھے عرش والا رب سنتا تھا، محمد مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے عرش والا رب سنتا تھا۔ اور پھر یہ قرآن تو بھی اونچی آواز میں پڑھا کر۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن تو اونچی آواز سے پڑھتا ہے، جہاں جہاں تیری آواز آئے گی، جہاں جہاں تیری آواز کا لہجہ جائے گا، جہاں جہاں قرآن کی تلاوت کی گونج جائے گی، وہاں وہاں سے شیطان دور بھاگتا جائے گا، رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا جائے گا، رحمتوں کے فرشتے آتے جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید